کلاس سے شروع ہوا اور پھر کرتے 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 آج ہمارے بنوریا دارالقرآن کے اندر تقریباً 45 کلاسیں ہیں مرکز میں کا جو بورڈ جو قائم ہوا ہے. اس کے اندر سب سے بڑی بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ جو اس وقت عصر حاضر کے جو چیلنجز ہیں ان چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے مجمع کا بورڈ قائم کیا گیا ہے اور اس پر کام کر رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ناظرین محترم، آج کا ہمارا یہ پروگرام بہت ہی خاص، بہت ہی اسپیشل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم موجود ہیں دارالقرآن جامعہ بنوریہ عالمیہ، جو کہ مجمع العلوم اسلامیہ پاکستان سے ملحق ہے. یہ ادارہ بہت ساری وجوہات کی بنیاد پر بہت ممتاز حیثیت رکھتا ہے. نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے مدارس میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے اپنی خدمات کے حوالے سے، اپنی طلباء کی صلاحیتوں کے حوالے سے. خاص طور پر دارالقرآن کے جو طلباء ہیں وہ نہ صرف نیشنل بلکہ انٹرنیشنل سطح پر بھی بہت سارے مسابقات میں نمایاں جو ہے وہ پوزیشن حاصل کر چکے ہیں. یہاں کے جو اساتذہ ہیں بڑے محنتی ہیں اور یہاں پر آپ کو قرآن کریم کے لہجوں کے حوالے سے، قرات کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ یہاں پر ایک انفرادی نوعیت کا یہاں پر ایک کام آپ کو نظر آئے گا. تو آج انشاءاللہ ایک ڈیٹیل آپ کو ٹور دینے جا رہے ہیں دارالقرآن جامعہ بنوریہ عالمیہ کا، جس میں نہ صرف ہم آپ کو یہاں کے مناظر دکھائیں گے بلکہ یہاں کے اساتذہ سے، یہاں کے منتظمین سے بھی آپ کی بات کروائیں گے. تو آئیے میرے ساتھ. شیخ نعمان نعیم صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارے اس خاص پروگرام کے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ مجمع العلوم اسلامیہ پاکستان کے کیا اس کی برکات آپ دیکھ رہے ہیں، کیا ثمرات آپ دیکھ رہے ہیں، اور اب تک جو فوائد حاصل ہوئے ہیں ان کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں جے ٹی آر میڈیا کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ جے ٹی آر میڈیا ماشاءاللہ بہت بہترین کام کر رہا ہے الحمدللہ، اور آپ لوگوں کی محنت اور کاوشوں سے آج جو ہے اسلام کا، دین کا ایک پازیٹیو امیج جو ہے وہ، چاہے وہ جے ٹی آر میڈیا ہو، چاہے وہ بنوریا میڈیا ہو، الحمدللہ پوری دنیا کے اندر ایک پازیٹیو میسیجز جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی محنت اور کاوشوں کو قبول فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ مجمع علوم الاسلامیہ جب سے اس بورڈ کا قیام ہوا، آپ نے دیکھا کہ یہ مجمع علوم الاسلامیہ صرف پاکستان کی حد تک نہیں رہا، بلکہ یہ پاکستان سے نکل کر پوری دنیا اور انٹرنیشنل عالمی طور پر یہ پہنچ چکا ہے. اور جیسا کہ الحمدللہ مجمع علوم الاسلامیہ جو بورڈ ایک عالمی بورڈ ہے، اور اس کے توسط سے الحمدللہ میرا جانا ہوا کمبوڈیا اور اسی طرح ملیشیا جانا ہوا، وہاں پر کئی مدارس کا الحاق ہوا، اور اس طرح گاہے بگاہے یہ مستقل یہ مدارس جو ہے نا بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ مجمع علوم الاسلامیہ پاکستان، تو میں یہ کہوں گا کہ مجمع علوم الاسلامیہ پاکستان نہیں بلکہ ایک عالمیہ ہے، ایک عالمی ذرا ہے، انٹرنیشنل سطح پر جا چکا ہے. اور جہاں تک تعلق ہے کہ اس کی افادیت پوری دنیا کے اندر کیسے پڑ رہی ہے، تو ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ کئی ممالک کے طلباء الحمدللہ اب جامعہ بنوریہ عالمیہ کا رخ کر رہے ہیں. بالکل. اور ویزے بآسانی وہ حاصل کر رہے ہیں، اور ممالک دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں. پہلے ہمارے پاس 53 ممالک کے طلباء تھے، اب وہ 53 سے 67 کنٹریز کے ہو گئے، اور ایسے ایسے ممالک آ رہے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو یہ سب سے پہلا ایک اثر ہے جو ہم نے دیکھا کہ مجمع کا پوری دنیا کے اندر وہ پڑ رہا ہے. اور دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ مجمع کا جو نصاب ہے، تو نصاب کے حوالے سے، نظام کے حوالے سے جو بھی دیکھتا ہے، سنتا ہے، تو وہ فوری طور پر یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے مجمع سے ہم الحاق کروا لیں، اور ہم مجمع کے نصاب کو بھی لے لیں اور اس نظام کو بھی لے لیں. تو میرا جہاں جہاں بھی جانا ہوا، جس ملک میں بھی جانا ہوا، تو اس کے پازیٹیو اثرات دیکھے میں نے. وہاں پر
ہماری کنورزیشن ہوئی، ہماری کمیونیکیشنز ہوئی، لوگوں سے بات چیت ہوئی، تو اس میں باقاعدہ مجمع کے نصاب پر بھی، نظام پر بھی الحمدللہ بات چیت ہوئی، تو الحمدللہ بہت اچھا ایک امپیکٹ جو ہے نا وہ پوری دنیا کے اندر پڑ رہا ہے۔ اچھا، اب بتائیے گا ذرا کہ خاص طور پہ اب بات کرتے ہیں آپ کے دارالقرآن کی، جس کے لیے ہم پروگرام یہ کر رہے ہیں۔ ہم نے بہت سنا ماشاءاللہ کہ یہ ادارہ نہ صرف ملکی بلکہ غیر ملکی سطح پر بڑی خدمات پیش کر رہا ہے، اور قرآن کریم کی جو قرأت ہے یا جو لہجوں کے اعتبار سے جو محنت یہاں پر ہو رہی ہے، آپ کے طلبہ انٹرنیشنل مسابقات میں شریک ہوتے ہیں اور بڑی نمایاں پوزیشنز ہیں ان کی، تو دارالقرآن کو یہ خاص جو ایک آپ نے ایک ڈھالا ہے اور یہ جو صلاحیت آپ پیدا کر رہے ہیں، تو یہ کیسے اس کو آپ جو ہے وہ پیدا کر رہے ہیں اور کیسے لے کے چل رہے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں دارالقرآن کی جو کامیابی ہے اس کا سارا کریڈٹ میں دوں گا دارالقرآن کی انتظامیہ، دارالقرآن کے اساتذہ، اور خاص طور پر قاری عبدالمنان صاحب، جی ماشاءاللہ جو دل و جان سے محنت کرتے ہیں، انہوں نے دن رات ایک کر کے ماشاءاللہ اس دارالقرآن پر جو ہے نا محنت بھی کی، اس کو چار چاند لگائے، اور ان کے ساتھ جو ملے ہوئے جو اساتذہ ہیں، قرہ حضرات ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے بہت محنت کی، اور آج جو دیکھتے ہیں پوری دنیا کے اندر ہمارے طلبہ جا رہے ہیں۔ ابھی چند دنوں پہلے، بلکہ چند مہینوں پہلے، جاپان کا جو ہمارا ایک طالب علم تھا، وہ جاپان میں جب گیا تو وہاں پر جب ایک انٹرنیشنلی مقابلہ ہوا قرأت کا، تو اس کی پوزیشن آئی۔ اور اسی طرح ہمارے بہت سارے باہر ممالک کے طلبہ، وہ جب وہ جاتے ہیں، جب وہاں تراویح سناتے ہیں یا قرآن سناتے ہیں، تو وہاں پر عرب بھی ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ عربوں کو قرآن سنانا آسان کام نہیں ہوتا، ایسے ہی ظاہر بات ہے وہ اہل لسان ہوتے ہیں، اہل زبان ہوتے ہیں، تو وہ تو ایک ایک چیز کو حرف بحرف اور غنہ مد اور اس کی لمبائی اور اس کی کس طرح اس کو پڑھنا ہے، اور پھر اس کی ادائیگی کیسے ہونی چاہیے، تو وہ ایسے مطلب ان کو سننے کا بھی شوق ہے، اور اسی طریقے سے ہر چیز کا ان کو بڑا ایک ذوق ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ جب وہ باہر ممالک میں گئے، امریکہ میں ہمارے طلبہ نے قرآن سنایا، یا اسی طرح جاپان میں سنایا، یا اسی طرح ملیشیا میں، افریقہ کے ممالک میں، فرانس کے اندر، تو الحمدللہ وہاں پر وہاں کے لوگوں نے سراہا، تو یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ الحمدللہ۔ اب میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں، یہ جو نظام جو مرتب کیا گیا، یہ کئی سالوں کی محنت کے بعد جو الحمدللہ یہ نظام بنا، اور یہ واحد پہلا ادارہ ہے کہ جہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو انٹرنیشنل ایوارڈز جو جیتے ہیں، اور ایک تو یہ دوسرا یہ ہے کہ ایک عالمی سطح پر، یعنی بیرون کے طلبہ یہاں پر، یہ بہت بڑی بات ہے جی، یہ پوری دنیا سے طلبہ یہاں پر آ رہے ہیں۔ اور آپ اس رمضان میں بھی آپ نے دیکھا، پچھلے رمضانوں میں بھی 7 قرأت کے اندر باقاعدہ قرآن ختم کیے گئے، الحمدللہ۔ کسی نے جو ہے ورش میں ختم کیا، کسی نے ابن کثیر میں ختم کیا، سوسی میں ختم کیا، مختلف قرأت کے اندر انہوں نے تلاوتیں کی، اور پھر یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ پورا قرآن ایک قرأت کے اندر ختم کیا گیا۔ میں نے تو اپنی زندگی میں نہیں دیکھے کہ کہاں پر اس طرح تراویح پڑھائی جاتی ہیں اور پورا قرآن ختم کروایا جاتا ہے۔ تو طلبہ نے ماشاءاللہ محنت کی، اور یہ سارا کریڈٹ اساتذہ کے اوپر بھی جاتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ جو میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، مجمع علوم الاسلامیہ جیسے کہا گیا کہ ایک عالمی بورڈ ہے، تو الحمدللہ اب مجمع علوم الاسلامیہ کی جو کابینہ کی میٹنگ ہوئی، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دارالقرآن بنوریا کو پورا تحفیظ کا نظام، جو مجمع علوم الاسلامیہ سے جو ملحقہ ادارے ہیں، اور وہ تمام ادارے جو ہے اس کا نظام، انتظام اور انصرام جو ہے وہ جامعہ بنوریا کو دیا گیا، اور مجمع کی طرف سے یہ طے کیا گیا، استاد صاحب نے فرمایا کہ چونکہ تحفیظ کا نظام آپ لوگوں کے یہاں بہت بہترین ہے، تو لہٰذا یہ تحفیظ کا جو سارا نظام جو ملحقہ ادارے ہیں، وہ سارا نظام جامعہ بنوریا دیکھے گا۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے جو میں ناظرین کو سنانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اب ہم مل کر، ظاہر بات ہے کہ جامعہ الرشید ایک بہت بڑا ادارہ ہے، جامعہ بنوریا عالمیہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے، تو دونوں جو ہے نا جوائنٹ وینچر کے ساتھ آپس میں مل کر باہمی ایجوکیشن کا جو ایک اتفاق اور اتحاد کے ساتھ مل کر جو کام کر رہے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں اس کا امپیکٹ پڑ رہا ہے۔ تو اسی طرح اب یہ تحفیظ کا نظام جامعہ بنوریا دیکھے گا، تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ جتنے بھی ملحقہ ادارے ہیں ان کو فائدہ ہوگا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے جی۔ یہ جو
آپ کا دارالقرآن ہے، اس کا تھوڑا سا پس منظر بتائیے اور اس کا تھوڑا سا تعارف دیجیے کہ ماشاءاللہ اتنی زبردست آپ لوگوں کی خدمات ہیں، نیشنلی اور انٹرنیشنلی آپ کے طلبہ پوری دنیا میں الحمدللہ جا رہے ہیں، تو تھوڑا سا اس ادارے کا پس منظر اور تعارف کروائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ ادارہ سن 1978 میں قائم ہوا اور اس کی بنیاد ہمارے والد محترم حضرت قاری عبدالحلیم صاحب نور اللہ مرقدہ اور ان کے فرزند حضرت مفتی محمد نعیم صاحب نے رکھی، اور یہ ادارہ جب قائم ہوا تو یہ بالکل غیر رہائشی علاقہ ہے، اس میں صرف اور صرف فیکٹریاں ہیں، لیکن کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا ادارہ کہ جس کے اندر جو ہے وہ تربیت ہو اور انسان کو بہتر اعلیٰ معیار کا بنایا جائے، وہ ادارہ جو ہے اس پورے علاقے کے اندر نہیں تھا۔ الحمدللہ یہ ادارہ جو ہے وہ قائم کیا گیا، اس کے بعد پھر وہاں سے یہ سفر شروع ہوا، ایک کلاس سے شروع ہوا، اور پھر کرتے 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 آج ہمارے بنوریہ دارالقرآن کے اندر تقریباً 45 کلاسیں ہیں مرکز میں، اور جہاں پر قاعدہ، ناظرہ، حفظ، گردان، تجوید، قرأت 7 10 اس کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور اس وقت مرکز کے اندر تقریباً 1600 سے 1700 طلبہ ہیں جو یہاں پر قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہماری شاخیں ہیں، پاکستان میں بھی ہیں اور دنیا بھر کے اندر ہماری بیشتر شاخیں ہیں، وہاں پر بھی تقریباً جو ہے وہ ہزاروں طلبہ جو ہے وہ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اس کے اندر بہت ساری خصوصیات ہیں، لیکن جو سب سے پہلی اور بڑی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کا معیار تعلیم، یہاں کا جو معیار تعلیم ہے وہ صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا کے جو معیاری صف اول کے ادارے ہیں اس میں بنوریہ دارالقرآن کا شمار ہے، اور اس کے اندر الحمدللہ اس کا اندازہ آپ ایسے لگا سکتے ہیں کہ ملکی سطح پر مسابقات ہوتے ہیں، اور بیرون ملک جو ہے وہ یعنی کہ بیرونی سطح پر جو ہے مسابقات ہوتے ہیں، اور ان مسابقات کے اندر الحمدللہ بنوریہ دارالقرآن کے طلبہ نے جو ہے نمایاں پوزیشنیں حاصل کی، اور اس کے علاوہ بھی الحمدللہ یہاں پر کھانے کا نظام بہت بہترین ہے، بہترین بچوں کو کھلایا جاتا ہے، معیار کھانے کا بھی بہت اچھا ہے، اور اسی طرح سے جو دیگر سہولیات ہیں وہ بھی بہت اچھی ہیں الحمدللہ۔ اس کے علاوہ جو بیرون ممالک سے طلبہ آتے ہیں اور وہ طلبہ جو پاکستان کے اندر غیر زکوٰۃ میں پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی الحمدللہ تقریباً ہمارے یہاں بہت بڑی تعداد ہے کہ جن کو رہائش اے سی روم کی رہائش دی گئی ہیں، اور ان کا کھانا بھی جو ہے وہ غیر زکوٰۃ میں بنتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے اس دارالقرآن کی جو ہے وہ نمایاں جو چیزیں ہیں، جو نمایاں صفات ہیں وہ یہ ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ مجمع العلوم الاسلامیہ پاکستان کے حوالے سے اس کی جو خدمات ہیں، جو ثمرات آپ دیکھ رہے ہیں، جو فوائد حاصل ہو رہے ہیں پاکستان اور انٹرنیشنل سطح پر، تو کیا سمجھتے ہیں مجمع کے قیام کا؟ تھوڑا سا بتائیے کہ کتنا فائدہ ہو رہا ہے جی اس ادارے کے بننے سے امت مسلمہ کو، پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پر۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجمع علوم الاسلامیہ کا جو بورڈ جو قائم ہوا ہے، اس کے اندر سب سے بڑی بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ جو اس وقت عصر حاضر کے جو چیلنجز ہیں ان چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے مجمع کا بورڈ قائم کیا گیا ہے اور اس پر کام کر رہا ہے۔ صحیح ہے۔ ہمارے ہاں قرآنی مدارس ہیں، مکاتب ہیں، اس کے اندر بہت سارے کمزوریاں ہیں۔ اس میں سے ایک کمزوری یہ ہے کہ ہمارا معیار تعلیم، اور ہمارے معیار تعلیم کا تعلق اساتذہ سے ہے۔ صحیح ہے۔ تو مجمع العلوم الاسلامیہ کا جو بورڈ ہے اس نے یہ کاوش کی ہے
کہ مدرسین تیار کیے جائیں۔ ابھی ہمارے جو ہے وہ ہمارا دورہ ہوا، اس دورے کے اندر میں خود بھی موجود تھا، تقریباً جو ہے وہ تقریباً 300 مدارس کو ہم نے اس طرف جمع کیا اور تقریباً 1000 مدرسین جمع ہوئے، ان کی ورکشاپ ہوئی، ان کو طریقہ تدریس بتایا گیا اور اس سے ایک بہت بڑا امپیکٹ پورے ملک پر پڑا ہے اور پورے ملک میں جو ہے اس کی جو ہے ڈیمانڈ آنا شروع ہو گئی ہے کہ آپ ہمارے علاقوں میں آئیں، ہمارے جو ہے وہ مدارس کے اندر آ کر ہمارے اساتذہ کو ٹرین کریں۔ تو یہ سلسلہ مجمع العلوم الاسلامیہ کا جو ہے خاصہ ہے اور اس نے شروع کیا ہے اور الحمدللہ جو ہے پچھلے سال بھی ہوا اور اس سال بھی جو ہے وہ یعنی مجمع کے اہداف میں سے ہے، مجمع کے اہداف میں سے ہے کہ اس طرح کی ورکشاپ قائم کی جائیں گی کہ جس میں مدرسین تیار کیے جائیں، ممتحنین تیار کیے جائیں اور اسی طرح سے مسئولین جو نگرانی کرنے والے لوگ ہیں وہ تیار کیے جائیں تاکہ اداروں کے اندر جو یہ کمزوریاں ہیں وہ کمزوریاں دور ہو جائیں۔ اب بتائیے گا کہ داخلے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کوئی بھی بندہ جو آپ کے دارالقرآن میں وہ داخلہ لینا چاہتا ہے تو پورا پروسیس ذرا بتائیے کہ کیا کرائیٹیریا ہے، کیسے وہ انرول ہو سکتا ہے آپ کے پاس اور کیسے وہ اپنی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں؟ داخلے کا ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے داخلے کی جو تاریخیں ہیں وہ اناؤنس کرتے ہیں کہ ان تاریخوں کے اندر آپ اپنے بچے کی درخواست جمع کرا دیں۔ تو سب سے پہلے لوگ جو ہے وہ ہمیں درخواستیں جمع کراتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کتنی گنجائش ہے۔ صحیح ہے۔ تو اس گنجائش کو سامنے رکھتے ہوئے سب سے پہلے ہم درخواستیں جمع کرتے ہیں۔ تو درخواستیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو پھر ان بچوں کا ان کے والدین کا انٹرویو ہوتا ہے، ان کے جو بچے ہیں ان کا جائزہ ہوتا ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے اور ٹیسٹ ہونے کے بعد ان کا جو نتیجہ ہے وہ ہم مرتب کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جتنی ہمارے پاس گنجائش ہوتی ہے اس گنجائش کے مطابق پھر ہم ان کو کال کر کے جو ہے نیکسٹ ویک میں ہم ان کو بلاتے ہیں، نیکسٹ ویک میں ان کو بلا کر اور پھر ان کا جو ہے باقاعدہ داخلوں کی جو ہے وہ ترتیب بنائی جاتی ہے۔ اس وقت جو ہے ہمارے پاس اس سال تقریباً 1000 سے زیادہ درخواستیں آئیں اور داخلے ہم نے دیے ہیں 250۔ ہمارے پاس گنجائش ہی اتنی ہے، تو اس حوالے سے الحمدللہ لوگوں کا بہت بڑا رجوع ہے بنوریہ دارالقرآن کی طرف۔ اس بیرون ممالک سے طلباء آئے، ان طلباء نے جب ہمارے بچوں کا سنا قرآن کریم، سننے کے بعد ان کے والدین کا یہی اصرار تھا کہ ہمیں بنوریہ دارالقرآن میں بچے کو داخل کرنا ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ فلپائن کے لڑکے ہیں، سری لنکا کے لڑکے ہیں اور اسی طرح سے جاپان کے ہیں، امریکہ کے ہیں اور دیگر ممالک کے طلباء ہمارے یہاں الحمدللہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ
بيده إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. دارالقرآن کے اندر تعلیمات قرآنیہ کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے یعنی تعلیمات قرآنیہ کے ساتھ ساتھ ذیلی شعبے جات بھی ہیں، جس کے اندر شعبہ تربیت ہے، بچوں کی اس میں تربیت کی جاتی ہے، اور شعبہ اسکول ہے جس میں کلاس 1 سے لے کر میٹرک تک بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ حمد و نعت اور لہجات سکھانے کا جو ہے ایک شعبہ ہے جو مستقل بچوں کو سکھایا جاتا ہے، جس میں آذان بھی سکھائی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے یہاں ایک ہے شعبہ تصنیف، وہ کتابیں اور وہ چیزیں جو قاعدہ ناظرہ حفظ گردان تجوید قرات سبعہ کے اندر پڑھائی جاتی ہیں، اس پر تصنیفی کام دارالقرآن میں کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا نورانی قاعدہ ہے جس پر ہم نے کام کیا، وہی مروجہ نورانی قاعدہ ہے، اس کے اوپر ہم نے کام کیا ہے، تجویدی قواعد اس میں شامل کیے ہیں اور طریقہ تدریس کو شامل کیا ہے، وہ الحمدللہ بہت بہترین یہاں بھی چل رہا ہے، اور جو ہے وہ پاکستان میں مختلف اداروں کے اندر اور بیرون ملک کے اندر بھی چل رہا ہے، اور اس کا ترجمہ بھی ہو رہا ہے مختلف زبانوں میں۔ اس کے علاوہ ہمارا دینی نصاب تعلیم ہے جس کے اندر ایمانیات، طہارت، عبادات اور مختلف جو عنوان ہیں، مسنون دعائیں ہیں، احادیث مبارکہ ہے، آخری 10 سورتوں کا ترجمہ ہے، آداب ہیں، یہ سب اس کے اندر ہم نے شامل کیے، اور وہ بہت بہترین اور معیاری ہے، وہ الحمدللہ ہمارے ادارے کے اندر چل رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم کام کر رہے ہیں متشابہات القرآن پر، جو حفاظ طلبہ ہیں ان کے لیے متشابہات القرآن پر کام کیا جا رہا ہے، اور علم الاوقاف پر بھی کام کیا جا رہا ہے، اور وہ انشاءاللہ جو ہے وہ منظر عام پر آنے والا ہے۔ تو یہ ہمارا شعبہ تصنیف و تالیف ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں مسابقات ہوتے ہیں، تقریباً 2 سے 3 مسابقات مدرسے کی سطح پر ہوتے ہیں، اور ایک بڑا مسابقہ ہم کراتے ہیں سال کے آخر میں، اس کا نام ہے مسابقہ الشیخ عبدالحلیم۔ وہ آل کراچی بین الحفاظ، مسابقہ آل کراچی بین الحفاظ، اور مسابقہ آل پاکستان قرات 17 یہ پاکستان کے جو مسابقات ہیں اس میں معیاری مسابقہ، جس میں ملک بھر کے جو معیاری مدارس ہیں ان کے طلبہ اس میں حصہ لیتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے
بنوریا دارالقرآن کی اس کے اندر واضح پوزیشن آ رہی، نمایاں پوزیشن کئی سالوں سے آ رہی، وہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے جو ہے وہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، اور جو ہے اس طرح سے معیار تعلیم کو ہم بہتر بناتے ہیں۔